السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعدہ بنت ثعلبہ یا سعدہ بنت ثعلبہ اپنی قوم سے ملاقات کے لیے اپنے بیٹے زید بن حارثہ کی ہمراہ روانہ ہوئی۔ وہ اپنی برادری کے ایک گھر میں ابھی فرو کش ہوئی ہی تھی کہ بنو قیس کے ڈاکوں نے لوٹ مار شروع کر دی۔ ان کا تمام مال اپنے قبضے میں لے لیا، مویشی ہانک کر لے گئے اور بچوں کو قید کر لیا۔ ان قیدیوں میں زید بن حارثہ بھی تھے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 8 سال تھی۔ وہ انہیں فروخت کے لیے عکاظ منڈی میں لے گئے۔ ایک دولت مند سردار حکیم بن حزام بن خویلد نے 400 درہم میں اسے خرید لیا۔ اس کے علاوہ اس نے اور بھی غلام خریدے اور ان سب کو اپنے ہمراہ مکہ مکرمہ لے آیا۔ جب اس سردار کی آمد کا حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا تو وہ اسے خوش آمدید کہنے کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئیں، کیونکہ رشتے میں یہ اس کی پھوپھی تھی۔ حکیم بن حزام نے کہا، پھوپھی جان، میں عکاظ منڈی سے کافی تعداد میں غلام خرید کر لایا ہوں۔ ان میں سے جو غلام آپ کو پسند ہو اسے میں آپ کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کر کے خوشی محسوس کروں گا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے تمام غلاموں کو دیکھا اور ان میں سے زید بن حارثہ کا انتخاب کیا، کیونکہ ذہانت اور شرافت اس کے چہرے سے ٹپکتی تھی۔ تھوڑے ہی عرصے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ خیر الورا پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تحفہ پیش کرنے کا ارادہ کیا تو انہیں زید بن حارثہ سے بہتر کوئی چیز نظر نہ آئی۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں زید بن حارثہ کو بطور تحفہ پیش کر دیا۔ اس طرح یہ خوش نصیب غلام آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ و عرفہ اخلاق سے فیض یاب ہونے لگا۔ اس کی غم زدہ ماں کو پل بھر کے لیے چین نہ آ رہا تھا۔ وہ اس کی گمشدگی کے غم میں رو رو کر بے حال ہو چکی تھی۔ کبھی آنسو خشک نہ ہوتے۔ اپنے لاڈلے بیٹے کی محبت کا شعلہ جوالہ دل پر مسلسل دہکتا رہتا۔ غم و اندوہ کے ایسے محیط بادل چھائے کہ چھٹنے کا نام نہ لیتے۔ ہر وقت اس سوچ میں غلطاں و پریشان رہتی کہ میرا لخت جگر زندہ ہے کہ اس کی آمد کا انتظار کروں، یا فوت ہو چکا ہے کہ نا امید ہو جاؤں۔ باپ نے اپنے لخت جگر کی تلاش میں ملک کا کونا کونا چھان مارا اور کہنے لگا، میرے نور چشم کو زمین نگل گئی یا آسمان اسے کر لے گیا۔ بعض اوقات غم و اندوہ میں مبتلا ایسے دل دوز انداز میں شعر کہنے لگتا کہ سننے والوں کا جگر چھلنی ہو جائے۔ بطور مثال چند اشعار کا ترجمہ ملاحظہ ہوں۔ میں اپنے لخت جگر کی گمشدگی پر آنسو بہاتا ہوں۔ مجھے علم نہیں کہ اس پر کیا گزرے۔ کیا وہ زندہ ہے کہ اس کی آمد کا انتظار کروں، یا موت کے بے رحم پنجے نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا؟ بخدا میں نہیں جانتا میرے بیٹے تجھے کیا ہوا۔ میں تو ہر راہی سے پوچھتا ہوں، تجھے نرم زمین نے اپنے دامن میں چھپا لیا یا بلند و بالا پہاڑ نے؟ آفتاب اپنے طلوع کے وقت بیٹے کی یاد دلاتا ہے اور غروب کے وقت پھر اس کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔ میں روئے زمین پر تیری تلاش میں اونٹ پر سوار سرگرداں پھر رہا ہوں، اور میں اس سرگردانی سے نہیں اکتاؤں گا۔ بیٹے، زندگی بھر تیری تلاش جاری رکھوں گا یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ بالآخر ہر شخص کو فنا ہونا ہے، اگرچہ امیدیں اسے دھوکے میں مبتلا رکھیں۔ ایک سال حج کے موقع پر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے چند افراد مکہ مکرمہ میں آئے۔ وہ لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ انہوں نے اسے پہچان لیا اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہیں پہچان لیا۔ آپس میں ایک دوسرے کے حالات معلوم کیے۔ جب وہ حج سے فارغ ہوئے اور اپنے وطن واپس لوٹے تو ان کے باپ حارثہ کو اطلاع دی کہ تیرا بیٹا زندہ سلامت ہے اور وہ اس وقت مکہ میں ہے۔ ہم نے خود اسے دیکھا ہے اور اس سے باتیں کی ہیں اور اس کے حالات معلوم کیے ہیں۔ خوشی کی یہ خبر سن کر حارثہ نے فوراً اپنی سواری تیار کی، کچھ نقدی بھی اپنے ساتھ لے لی تاکہ بطور فدیہ ادا کر سکے، اور اپنے بھائی کعب کو ہم سفر بنایا۔ دونوں تیز رفتاری کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، آپ بیت اللہ کے ہمسایہ ہیں، مانگنے والوں کی جھولیاں بھر دیتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بے کسوں کی فریاد سنتے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت اقدس میں اپنے بیٹے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ہم نور چشم کو حاصل کرنے کی غرض سے بہت سا مال بھی لائے ہیں۔ للہ ہم پر کرم کیجئے، آپ اس کی جو قیمت لینا چاہیں ہم بخوشی دینے کو تیار ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی باتیں سن کر ارشاد فرمایا، کون ہے تمہارا بیٹا جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو؟ عرض کی، آپ کا غلام زید بن حارثہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجویز دوں جو فدیے سے کہیں بہتر ہو؟ دونوں نے تعجب سے پوچھا، وہ کیا؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اسے تمہارے سامنے لاتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا پسند کرے تو اسے اختیار ہے، بڑی خوشی سے لے جائیں، میں اس کے بدلے کچھ بھی نہیں لوں گا، لیکن اگر اس نے میرے پاس رہنے کو ترجیح دی تو پھر میں اسے تمہارے ساتھ جانے پر مجبور نہیں کروں گا۔ یہ تجویز سن کر دونوں خوشی سے بولے آپ نے خدا لگتی کہی ہے، آپ نے عدل و انصاف کا حق ادا کر دیا ہے، ہمیں آپ کی تجویز منظور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور دریافت کیا یہ دونوں کون ہیں؟ عرض کی یہ میرا باپ حارث بن شرجیل ہے اور یہ میرا چچا کعب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے تمہیں اختیار ہے، ان کے ساتھ چلے جاؤ یا میرے پاس رہو۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمان سنتے ہی بغیر کسی تردد کے عرض کی حضور میں تو آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ باپ نے بیٹے کے منہ سے یہ کلمات سنے تو کہا زید بڑی افسوس کی بات ہے، کیا تو اپنے ماں باپ پر غلامی کو ترجیح دیتا ہے؟ زید نے کہا ابا جان میں نے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن اوصاف حمیدہ کا مشاہدہ کیا ہے اور جس طرح آپ مشفقانہ انداز میں میرے ساتھ پیش آتے ہیں میں ان سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں، لہذا میں انہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انداز دیکھا اور اس کی طرف سے والہانہ محبت کے مظاہرے کا مشاہدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے، جلدی سے اٹھے، اس کا ہاتھ پکڑا اور سیدھے بیت اللہ تشریف لے گئے۔ سرداران قریش کے سامنے بآواز بلند ارشاد فرمایا اے خاندان قریش گواہ رہنا یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہے اور میں اس کا وارث ہوں۔ یہ اعلان سن کر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا اور باپ حیران ہوئے اور خوش ہوئے۔ بہرحال یہ خوش آئند اعلان سن کر شاداں و فرحاں اپنے گھر روانہ ہوئے۔ اس دن سے زید بن حارثہ زید بن محمد کے نام سے پکارے جانے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد حضرت زید کو زید بن محمد کے نام سے پکارا جاتا رہا، یہاں تک کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا ادعوہم لآبائہم۔ اس حکم خداوندی کے نزول کے بعد آپ کو زید بن حارثہ کے نام سے پکارا جانے لگا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ماں باپ پر ترجیح دی تھی اس وقت انہیں یہ علم نہ تھا کہ انہوں نے کون سی غنیمت حاصل کی ہے۔ وہ یہ بھی نہ جانتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند مرتبے پر فائز ہونے والے ہیں یا آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھا جائے گا اور آپ کو پوری دنیا کی رہنمائی کے لیے رسول بنا کر بھیجا جائے گا۔ انہیں یہ کبھی خیال تک نہ تھا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں آسمانی حکومت روئے زمین پر قائم ہوگی اور خطۂ ارض کو عدل و انصاف اور امن و سکون کا گہوارہ بنا دے گی اور انہیں اس عظیم السلطنت کے عالی شان محل کی پہلی اینٹ بننے کا شرف حاصل ہوگا۔ بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، وہ جسے چاہے عطا کرتا ہے اور اللہ بڑا ہی فضل و شرف والا ہے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ماں باپ پر ترجیح دینے کے واقعہ کو ابھی چند ہی سال گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو توحید خالص اور دین حق کا پیغام دینے کے لیے رسالت کے عظیم منصب پر فائز کر دیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب انسان ہیں جو سب سے پہلے آپ پر ایمان لائے۔ بھلا اس سے بڑھ کر کوئی شرف انسانی ہو سکتا ہے جس کے حصول کے لیے بڑھ چڑھ کر کوشش کی جائے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رازدان رسول اور سپہ سالار لشکر اسلام بننے کا اعزاز حاصل ہوا اور مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت کا عظیم شرف بھی ان کے حصے میں آیا، جبکہ آپ ایک غزوے میں شرکت کے لیے مدینہ سے باہر تشریف لے گئے تھے۔ جس طرح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت کا مظاہرہ کیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے شفقت بھرے انداز سے پیش آئے اور انہیں اپنے خاندان کا ایک فرد بنا لیا۔ جب کسی مشن کے لیے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے، جب اس مشن سے واپس لوٹتے تو آپ دلی مسرت کا اظہار کرتے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ملاقات کا منظر بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ زید بن حارثہ ایک سفر سے واپس مدینہ منورہ آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی، آپ جلدی سے دروازہ کھولنے کے لیے اٹھے۔ دروازہ کھولا تو سامنے زید بن حارثہ کو کھڑے پایا۔ آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، انہیں گلے لگایا، ماتھا چوما۔ بخدا میں نے پوری زندگی میں اس طرح کسی صحابی کو خوش آمدید کہتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اسی لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مسلمانوں میں حبیب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے معروف تھے۔ 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ایک جانثار اور اولاد کی طرح پیارے صحابی کی جدائی میں مبتلا کر دے۔ ہوا یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط دے کر شاہ بصرہ کی طرف روانہ کیا تاکہ اسے اسلام کی طرف دعوت دی جائے۔ جب حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خط لے کر اردن کی مشرقی جانب مقام موتا پہنچے تو وہاں امیر غسانہ شرحبیل بن عامر آپ کے سامنے آیا اور انہیں گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ یہ اندوہناک خبر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ صدمہ ہوا۔ 3000 مجاہدین پر مشتمل لشکر جنگ موتا کے لیے روانہ کیا اور اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ ارشاد فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب کو لشکر کی قیادت سونپ دی جائے، اور اگر جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائد لشکر بنا دیا جائے، اور اگر انہیں بھی شہید کر دیا جائے تو پھر مجاہدین اسلام اپنے میں سے جسے بہتر سمجھیں اسے اپنا قائد بنا لیں۔ لشکر اسلام اللہ کا نام لے کر روانہ ہوا، اردن کی مشرقی جانب معاون کے مقام پر پہنچا تو شاہ روم 1 لاکھ فوج لے کر مقابلے میں اترا، اور اس کے ساتھ مشرکین عرب میں سے 1 لاکھ افراد شامل ہو گئے، اور یہ لشکر خم پھونک کر مسلمانوں کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ مسلمان معاون کے مقام پر 2 راتیں آپس میں مسلسل مشورے اور جنگی نقطہ نظر سے منصوبہ بندی کرتے رہے۔ ایک مجاہد نے رائے دی کہ ہمیں دشمن کی تعداد کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ خط اطلاع دینی چاہیے اور آپ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے۔ دوسرے نے کہا خدا کی قسم، نہ تو ہم تعداد کے بل بوتے پر لڑتے ہیں اور نہ ہی قوت کی بنیاد پر، ہم تو صرف دین متین کی حفاظت کے لیے برسر پیکار ہیں۔ میرے ساتھیوں، جو مقصد لے کر میدان جہاد کی طرف روانہ ہوئے ہو ہمیشہ اسے پیش نظر رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے 2 انعامات میں سے ایک کی تمہیں ضمانت دی ہے، یا فتح نصیب ہوگی یا پھر جام شہادت نوش کرو گے۔ مقام موتا پر دونوں فوجیں بالمقابل آئیں۔ لشکر اسلام صرف 3000 افراد پر مشتمل تھا، لیکن دشمن کی فوج 2 لاکھ افراد پر مشتمل تھی۔ اس جنگ میں مسلمان ایسی بے جگری سے لڑے کہ رومی فوج کے چھکے چھڑا دیے۔ دشمنوں کے دلوں پر لشکر اسلام کی دھاک بیٹھ گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ جھنڈے کی حفاظت کے لیے سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی جمع مردی کے ساتھ جنگ لڑی کہ جنگی کارناموں کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ بالآخر دشمن کے نیزوں نے آپ کے جسم کو چھلنی کر دیا اور آپ شہید ہو گئے۔ ان کے بعد جھنڈا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھام لیا اور اس کی حفاظت کے لیے بڑی جاں فشانی سے دشمن کے مقابلے میں نبرد آزما رہے، یہاں تک کہ جامع شہادت نوش کیا۔ ان کے شہید ہو جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر جھنڈا تھام لیا اور ایسی بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا کہ دیکھنے والے ششدر رہ گئے، لیکن بالآخر لڑتے لڑتے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار منتخب کیا گیا۔ ابھی آپ نئے حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے، لیکن آپ نے اپنے تجربات کی بنا پر ایسی جنگی تدبیر اختیار کی کہ لشکر اسلام کو ہزیمت سے بچا لیا۔ جب جنگ موتا کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی اور لشکر اسلام کے 3 سپہ سالاروں کی شہادت کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے غمگین ہوئے کہ اس سے پہلے کبھی آپ کو اس طرح حالت غم میں نہیں دیکھا گیا، اور آپ خبر سنتے ہی فوری طور پر تعزیت کے لیے ان کے اہل خانہ کے پاس گئے۔ جب آپ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے تو ان کی چھوٹی بیٹی آپ سے چمٹ کر زارو قطار رونے لگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ دیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایک حبیب کا اپنے حبیب کے غم میں رونا ہے، اللہ ان سے راضی ہو اور یہ اپنے اللہ سے راضی۔